حاضرین، آج جو گفتگو کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ خود جمعہ کا دن ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، ایک چیپٹر ہے جسے سورہ جمعہ کہا جاتا ہے، اس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اس کی آخری 3 آیتوں کا آپ اپنے گھر پر بھی جا کر مطالعہ کریں اور جو کچھ یہاں بات ہو رہی اس پر غور کریں۔ سورہ جمعہ کی آخری 3 آیتوں میں مسلمانوں کو ایک ابدی اصول بتایا گیا ہے، ایک پرماننٹ پرنسپل دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ریلیجس لائف اور کمرشل لائف میں ایک بیلنس قائم کریں، یعنی اپنی دیندارانہ زندگی اور اپنے تجارتی زندگی میں کس طرح سے وہ توازن قائم کریں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ 2 تقاضوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، ایک دینی تقاضے اور دوسرے اس کے معاشی تقاضے، روزی روٹی کے تقاضے۔ قرآن میں یہ جو سورہ جمعہ ہے، اس کی آخری 3 آیتیں براہ راست طور سے، یوں تو پورا قرآن اسی موضوع کے لیے ہے کہ آدمی کس طرح دیندارانہ زندگی گزارے اور کس طرح اپنی تجارتی زندگی گزارے، لیکن سورہ جمعہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ خاص طور سے اس پر فوکس کرتی ہیں۔ یہ آیتیں ابتداً ایک خاص پس منظر میں اتری، لیکن ان میں مسلمانوں کے لیے، بلیورز کے لیے پرماننٹ پرنسپل دیا گیا ہے، ایک دائمی اصول دیا گیا ہے۔ وہ آیتیں سورہ جمعہ کی اس طرح ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس کا جو انگلش ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے کہ believers, when the call to prayer is made on the day of congregation, hasten to the remembrance of God and leave all worldly commerce. This is for your own good if you but knew it۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ when the prayer is ended, disperse in the land and seek to obtain the bounty of God. Remember God much so that you may prosper۔ تیسری آیت میں اللہ یہ کہتا ہے کہ when they see some merchandise or entertainment, they break away to go to it and leave you standing. Say that which God has in store is far better than any merchandise or entertainment. God is the most munificent givers۔ اس کا سادہ اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو پھر اس کے لیے چل پڑو، اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو اور بیع چھوڑ دو۔ عربی کا لفظ ہے بیع چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اور جب نماز ختم ہو جائے، ذکر اللہ ختم ہو جائے تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب وہ کبھی کھیل تماشے اور تجارت کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ جو کھیل تماشے اور تجارت ہیں وہ اس سے کہیں بہتر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ بہترین رزاق ہے، رزق دینے والا۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا تھا؟ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک مرتبہ سخت قسم کا فیمن ہوا، قحط ہوا۔ اب اس قحط کے نتیجے میں لوکل مارکیٹ سے جو فوڈ مٹیریلز ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی کرائسس پیدا ہو گئی۔ تو مختلف روایتوں سے جو بات سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، عین اسی وقت شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا۔ روایتوں کے مطابق وہ تجارتی قافلہ
دحیہ بن خلیفہ کا تھا، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں انہوں نے بھی اسلام لایا۔ تو دحیہ بن خلیفہ کا قافلہ شام سے مدینہ پہنچا۔ تو یہ جو دحیہ بن خلیفہ تھے ایک تاجر تھے، وہ شام جاتے اور وہاں سے آٹا، گیہوں اور جو ضروری سامان ہوتا وہ لے کر آتے اور پھر سیل کرتے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مدینہ میں انٹر کرتے تو طبل اور دف یعنی ڈھول باجا قسم کی چیز بجواتے، یعنی یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتا کہ قافلہ آ چکا ہے اور تم لوگ آ کر خرید و فروخت کر لو۔ جب لوگوں نے سنا، جو لوگ خطبے میں موجود تھے، تو جب لوگوں نے سنا تو اس کی طرف دوڑ پڑے، یعنی خطبہ کو چھوڑ کر وہ دوڑ پڑے، تاکہ قحط کا زمانہ ہے، خرید لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہنچے نہیں، ساری چیزیں سیل ہو جائے اور پھر اگلے کارواں اور قافلہ کا انتظار کرنا پڑے۔ جب سارے لوگ جا چکے تب پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کتنے لوگ بچے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 12 مرد اور 1 عورت۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حتیٰ کہ یہاں سے ہر ایک آدمی چلا جاتا، ایک آدمی بھی نہیں بچتا، تو پھر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے مدینے کے وادی کو آگ کی وادی بنا دیتا۔ اس روایت سے اور اس حدیث سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو کمرشیل مسٹیک اس وقت کے کچھ مسلمانوں نے کیا، خدا کے نزدیک یہ کتنا بڑا مسٹیک ہے۔ یہ جو تجارتی غلطی ہے، یہ کتنی بڑی غلطی، یعنی اتنی بڑی غلطی تھی کہ پیغمبر اسلام کے قول کے مطابق ان لوگوں کے زمین کے نیچے آگ بچھا دیے جاتے ہیں، آسمان سے عذاب نازل ہوتا، مگر چند لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر مرسی کیا اور پھر تمام لوگوں کو تجارت اور دیندارانہ زندگی کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے ایک ابدی اصول دے دیا۔ یعنی یہ عذاب تو حدیث کے مطابق بہت بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی وجہ سے مرسی کیا، پھر تمام مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی دیندارانہ زندگی اور کمرشیل لائف کے درمیان کیسے توازن اور بیلنس قائم ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اصول دیے۔ اب غور کیجئے کہ یہ کچھ اسی قسم کا نظارہ تھا۔ مثلا آج جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد چند لوگ پہنچتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ سڑکوں پر جب اقامت کی آواز پہنچے تب وہ مسجد میں داخل ہوں، یا پھر اپنے مسجدوں میں آپ اس وقت بھی یہ نظارہ دیکھتے ہوں گے کہ بقرعید کی نماز ہے، بعد میں خطبہ ہو رہا ہے اور ایک بڑی آبادی خطبے کو چھوڑ کر مسجد سے لوٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اگر جلدی مسجد سے باہر نہ جائیں تو پھر ہمیں کوئی قصائی نہیں ملے گا۔ یہ ایگزیکٹلی اسی قسم کا معاملہ ہے جو اس وقت چند مسلمانوں نے غلطی سے ایسا کیا تھا۔ اس وقت ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس وقت جو جمعہ میں خطبہ ہوتا تھا وہ نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی رہی ہوگی کہ ہم نے تو نماز پڑھ لی، اب خطبہ ہے تو اور پھر یہ پرابلم ہے تو اس کو پہلے سولو کر لیں۔ مزید یہ کہ اس وقت تک قرآن میں یہ ہدایات اور اصول بھی نہیں بتائے گئے تھے کہ جمعہ کے دن کی امپورٹنس کیا ہے اور اہمیت کیا ہے اور جمعہ کے دن کو کس طرح لینا ہے۔ اب ان آیتوں پر غور کیجئے جو میں نے ابھی سورہ جمعہ کی آخری 3 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یعنی جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اے ایمان والو ذکر اللہ کے لیے لپک پڑو۔ پہلا اصول کیا مل رہا ہے کہ ذکر اللہ کے لیے لپک پڑو اور وذر البیع، اور پھر اپنی تمام تجارتی ایکٹیویٹیز کو اسٹاپ کر دو۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں پہ لازمی ہے کہ مسلمان جمعہ کے دن کا اہتمام خاص طور سے کرے، اور فائنل کال یہ ہے کہ جب خطبے کے لیے اذان دے دیا جائے تو پھر ہر قسم کی تجارت، ہر قسم کے بیع و شرع، سیل اینڈ پرچیزنگ ٹوٹلی ممنوع اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن کا خاص اہتمام کریں۔ پہلا اصول یہ ملا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی اصول دیا کہ مسلمان دراصل وہ ہے کہ وہ اپنی تجارتی اور معاشی سرگرمیوں میں تو رہتا ہے، لیکن جب کبھی بھی
تجارتی سرگرمی اور ذکر اللہ کی پکار کے درمیان اسے ترجیح دینا ہو تو وہ ہمیشہ ذکر اللہ یعنی صلاۃ کی پکار کے لیے، ذکر اللہ کی پکار کے لیے دوڑتا ہے، اور اس وقت وہ اپنی تمام تجارتی ایکٹیویٹیز، تمام کمرشیل ایکٹیویٹیز، تمام روٹی روزی کی ایکٹیویٹیز کو بالکل بند کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان کے اوپر مسلمان ہونے کے ناطے لازمی ہے کہ وہ جمعہ کے دن کا، نہ صرف یہ کہ جمعہ کے دن کا بلکہ عام دنوں میں بھی ان کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن خصوصی طور سے یہ حکم دے دیا گیا کہ جب جمعہ کے دن خطبے کا اذان ہو جائے تو پھر انہیں ہر کام کو اسٹاپ کر دینا ہے۔ دوسرا اصول ان آیتوں میں دوسری آیت میں ملتی ہے، وہ دوسرا اصول کیا ہے کہ مسلمان دراصل وہ ہے جو اپنی تجارتوں میں، اپنے بزنس میں، اپنے کامرس میں اس طرح انگیج نہیں ہوتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، بلکہ وہ اپنی تجارت اور بزنس میں بھی اس طرح انگیج اور انوالو ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے تجارت کے درمیان بھی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ بازار میں اپنی بزنس کو چلا رہا، تجارت چلا رہا، لیکن وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ایک حکم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی جب نماز، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی جمعہ کی نماز کے وقت تک تو پابندیاں ہیں، اس وقت تک کوئی تجارت نہیں کرنی ہے، لیکن جب نماز ختم ہو گئی تو پھر حکم ہے کہ نکل جاؤ اور فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایجوکیشن حاصل کرنا، وہ جا کے ایجوکیشن حاصل کرے، کسی کو تجارت کرنی ہے تو وہ تجارت کرے، کسی کو اپنی ضروریات کے لیے کچھ سامان کو پرچیز کرنا ہے وہ بھی کر لے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی بلیورز وہ ہے جو ہر جگہ اس کیفیت کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ملتا ہے، ان آیتوں میں جو تیسرا اصول ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ مومنین کے لیے یہ درست نہیں ہے، بلکہ سچا مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ تجارت کو، بزنس کو اور کھیل تماشے کی چیز ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ اگرچہ ضرورت کے تحت وہ بازاروں میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس بازار کی حقیقت ایک ٹیمپوریری حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کمرشیل فیلیور، تجارتی ناکامی ان کو مایوس کرتی ہے، اور نہ تجارتی کامیابی ان کو فخر اور گھمنڈ اور ایروگنس میں مبتلا کرتی ہے، بلکہ وہ ہر موقع سے، ہر صورتحال میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ دراصل اصل چیز تو اخروی نعمت ہے، اصل چیز تو آخرت کی نعمت ہے۔ یہ تمام چیزیں، تجارتی فیلیور یا پھر تجارتی کامیابی، یہ تمام چیزیں تو دراصل وقتی نوعیت کی چیز ہے، اسے ایک دن چلا ہی جانا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ایک انسان کا اس دنیا میں اصل مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، خدا اس کا سب سے بڑا کنسرن بن جائے، وہ خدا ہی کی یاد میں جیے اور خدا ہی کی یاد میں مرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی روٹی روزی اور معاش کے لیے بھی ضرورت کے حد تک ایکٹیویٹیز کرے، سرگرمی کرے، لیکن یہ ایکٹیویٹیز اس طرح نہ ہو کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ یہ ایکٹیویٹیز اور سرگرمی اس طرح کی نہ ہو کہ وہ آخرت کے انعامات کو فراموش کر جائے۔ یہ ایکٹیویٹیز اور سرگرمی اس طرح نہ ہو کہ وہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کے دن کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے۔ اس دنیا میں دراصل آدمی کا جو امتحان ہے وہ یہ کہ دو تقاضوں کے درمیان کیسے توازن اختیار کرے، کیسے بیلنس اختیار کرے۔ ایک طرف دینی تقاضے اور ایک طرف تجارتی تقاضے، معاشی تقاضے، تجارتی نیڈ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی کو بینیفٹ ہوتا ہے، مٹیریلسٹک فائدہ ہوتا ہے، آدمی اس کی طرف دوڑتا ہے، یعنی تجارت کی چیز۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جن سے آدمی کو وقتیہ تسکین ملتی ہے، ٹیمپرری سیٹسفیکشن ہوتا ہے، یعنی کھیل تماشے اور انٹرٹینمنٹ کی چیز۔ مومن وہ ہے جو یہ شعوری طور پر جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں دراصل ٹیمپرری ہیں، یہاں کی تجارت بھی ٹیمپرری ہے اور یہاں کی تسکین بھی ٹیمپرری ہے۔ اصل تسکین اور سکون دراصل وہ ہے جو آخرت کے دن حاصل ہونے والے ہیں۔ تو امتحان یہ ہے کہ ان دو متضاد چیزوں کے درمیان آدمی توازن قائم کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دو متضاد چیزیں، ایک طرف آخرت جو ہمیں یہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرواتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، دوسری طرف یہ دنیا جہاں ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں مکان کی بھی ضرورت ہے اور اس طرح کی کچھ بیسک نیڈس ہیں، یہ دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے قائم کریں؟ جواب یہ ہے کہ پہلی چیز کو آدمی اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بنائے اور دوسری چیز کو اپنی ضرورت اور نیڈ بنائے، یعنی خدائی تقاضے، دینی تقاضے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی کا مشن ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، تجارتی ضرورتیں ہیں، مومن کا کبھی وہ مقصد نہیں بن سکتا ہے۔ مومن کا مقصد ہمیشہ ہمیشہ آخرت کا حصول ہے۔ یہ ان آیتوں میں ہمیں بتایا گیا۔ اب غور کیجئے کہ کیا ان آیتوں کے مطابق ہمارا رویہ ہے؟ ان تینوں آیتوں میں جو ہمیں میسج دیا گیا وہ میسج کیا ہے کہ جمعہ کے دن کا ہمیں خاص طور سے اہتمام کرنا ہے۔ آیت کے مطابق جب اذان پڑ جائے تو پھر کسی قسم کی تجارت، بزنس، لین دین اور کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو آدمی کو ذکر اللہ سے غافل کر دے وہ قرآن کی آیت کے مطابق ممنوع ہے، حرام ہے۔ مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ روش اس کے لیے ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز اور خطبے سے پہلے کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز کو جاری نہ رکھے جب تک کہ اس کے لیے کوئی ڈو اور ڈائی والی کنڈیشن نہ پیدا ہو جائے۔ تو جب تک یہ سنگین صورتحال اس کے لیے نہ ہو تب تک وہ جمعہ کی عبادت سے پہلے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز جاری نہ کرے، اور جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ کے فضل کے لیے دوڑ پڑے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مومن اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے، مومن اگرچہ بزنس کر رہا ہوتا ہے، مومن اگرچہ تجارت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان تمام سرگرمیوں کے درمیان بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ اپنے بزنس اور تجارت میں کسی قسم کا کوئی کرپشن نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ نے یہ اصول دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم تجارت کرتے رہو تو کسی قسم کی حرام خوری، کسی قسم کا کرپشن، نہ کسی قسم کی اور بھی گڑبڑی جو تجارت میں کی جا سکتی ہے مومن ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا اصول یہ کہ مومن شعوری طور پر یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز دراصل فانی ہیں، اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دراصل وقتیہ ہے، اصل چیز تو آخرت کی چیز ہے، لہٰذا وہ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کی تجارت ختم ہو جائے، تجارت کمزور پڑ جائے، اس کا دیوالیہ اور بینکرپسی ہو جائے تب بھی وہ فرسٹریٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اصل انعام آخرت کا انعام ہے۔ اسی طرح مومن کو اگر کمرشل لائف میں سکسیز حاصل ہوتی ہے، تجارتی زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تب بھی وہ فخر، گھمنڈ اور ایروگنس میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ تو امتحان کے لیے ہے، اصل انعام آخرت کا انعام ہے، لہٰذا وہ ایوری مومنٹ آخرت کے انعام کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور تیاری کرتا رہتا ہے۔ ہم آج جو گڑبڑی جمعہ کے دن جس گڑبڑی اور جس مسٹیک میں مبتلا ہیں، اسی گڑبڑی کے تحت یہ آیتیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب جو اہل ایمان ہیں ان کے اوپر آسمانی عذاب نہیں آنے والا ہے، تو جو خطرہ پیغمبر کی موجودگی میں جمعہ سے غافل اور جمعہ کی اہمیت سے غفلت برتنے والوں کو اس وقت تھا کہ آسمانی عذاب نازل ہو جائے، اب تو ہمارے اوپر آسمانی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے یہ تمام گڑبڑیاں اور یہ تمام مسٹیکس دراصل ہمارے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں، اور یہی کھاتے دراصل کل آخرت کے دن کھولے جائیں گے، اور جب وہ ہمارے کھاتے کھولے جائیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے
کہ ہم نے جمعہ کے دن کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے جمعہ کی اذان کے باوجود غفلت برتی، تجارت کو جاری رکھا، تو آج ہی توبہ کیجئے۔ اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے صحابی کو اسی طرح خطبے کے درمیان کہا کہ اگر تم میں سے ہر آدمی یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تو خدا کی قسم اللہ اس مدینے کے وادی کو آگ کی وادی بنا دیتا۔ تو ہمارے لیے اب کوئی شہر، کوئی گاؤں آگ کی وادی نہیں بنے گی، لیکن ہماری گڑبڑیاں، ہمارے گناہ کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں، اور آخرت کے دن ان تمام کھاتوں کا حساب کتاب ہوگا۔